الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف پڑھنا ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج رمضان المبارک کے مہینے کا 5واں روزہ ہے گویا رحمت کا آدھا عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن باقی ہے اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ ہر گھر میں اللہ کا قرآن موجود ہوتا ہے، ہر مسلمان کے پاس اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن کریم کے ہم پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم پر ایمان لانا۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے، قرآن کریم کو سمجھنے سے پہلے قرآن کریم پر ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس بات کی تصدیق دل سے بھی اور زبان سے بھی کہ جس کتاب کو میں پڑھ رہا ہوں، جس کتاب کو میں سمجھ رہا ہوں، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اور کچھ قرآن کریم کا مختصر سا تعارف بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اور جب ہم قرآن کریم کو شروع کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کریم میں خوبصورت انداز میں یہ بات بیان فرماتے ہیں تاکہ ہمارا دل بالکل صاف ہو جائے، ہمارا دل بالکل پاک ہو جائے اور ہم 100% قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھنے لگے۔ بہت بہترین انداز میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں الف لام میم، اس کا معنی اللہ کے سوا اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، اس کی مراد صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم جس کو تم نے سمجھنے کے لیے اور جس کو تم نے پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے،
تمہاری نظروں کے سامنے یہ قرآن کریم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین گارنٹی لیتے ہیں، میرے بندو سن لو، ذرا بھی دل میں شک پیدا نہ کرنا، ذرا بھی یہ نہ سوچنا کہ نعوذ باللہ۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں اللہ کی باتوں کو سننے کے بعد، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا قرآن ہے یا کسی اور کا کلام ہے، تو یہ شک کا پیدا ہونا بھی اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال تو فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر، یعنی ہمیشہ گناہوں کی طرف شیطان لے جاتا ہے، دلوں میں گناہوں کے خیالات پیدا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ جب بھی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ڈائریکٹ نافرمانی نہیں کرتا، پہلے اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے، ارادہ ہونے کے بعد پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان برائی کے خیالات دلوں میں ڈالتا ہے اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے، یعنی کبھی کبھی شیطان ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ مستقل ایک حدیث میں موجود ہے، صحابہ نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا اللہ کے نبی کبھی کبھی ہمیں تو اللہ کے پیدا ہونے میں شک ہوتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہوگا، ایسے ایسے خیالات ہماری زبان پر آتے ہیں کہ اس کو ہم اپنی زبان پر لانا مناسب بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بولو خیالات پر کوئی پکڑ ہوتی نہیں ہے جب تک کہ ان خیالات پر عمل نہ کیا جائے۔ تو حدیث شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک بات سن لو میرے پیارو، قرآن کریم کو سمجھنا ہو، قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ہو تو قرآن کریم کی سب سے بہترین تفسیر کرنے والے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے لیے ہمیں حدیث شریف کا سہارا لینا ہوگا، اس لیے کہ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو باتیں کہی ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ قرآن کریم کے 27ویں پارے میں موجود ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو بھی کہتے ہیں، اپنی زبان مبارک سے جو بھی بولتے ہیں، زبان صرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی کوئی بات اپنی مرضی سے بولو نہیں کی ہے، آپ نے جو بھی بولا ہے رب کی مرضی سے بولا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے۔ شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر، گناہوں پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے، اور فرشتے کی طرف سے آنے والا خیال ہوتا ہے کہ وہ نیکی اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ بولو ہمارے پاس پروف نہیں ہے، ہم نے قرآن کریم کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، وحی لانے والے فرشتے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، صحابہ کرام نے تو یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وحی کی کیفیات کو دیکھا تھا، ہم نے صرف بھروسہ کیا ہے، ہم نے صرف بھروسہ کیا ہے۔ تو یہ فرشتے کی طرف سے اچھا خیال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کلام پڑھنے سے ہی اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا بولو کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ فرشتے کی طرف سے خیال آتا ہے، وہ نیکی اچھے کاموں کی طرف ابھارتا ہے اور حق کی تصدیق پر ابھارتا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، لہذا جو شخص اپنے اندر نیکی اور حق کی تصدیق کا خیال پائے، یعنی اس کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہونے لگے، سچ کی تصدیق کا، حق کی تصدیق،
اللہ کے قرآن کو سچے دل سے ماننا، اللہ کے قرآن کا سچے دل سے اقرار کرنا، اللہ کی وحدانیت کو سچے دل سے ماننا۔ تو فرمایا کہ جس کے دل میں نیکی کا خیال آ جائے، حق کی تصدیق کا خیال آ جائے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس دل میں اللہ پاک نیکی کا خیال ڈالتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس دل سے اللہ کو بڑی محبت ہوتی ہے، اس دل سے اللہ کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ اور جو شخص اپنے اندر دوسری کیفیت یعنی شیطانی خیال پائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی اسی وقت جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے، علماء نے لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ میں انشاءاللہ آئندہ درس میں بتاؤں گا کون سے موقع پر اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے حیرت انگیز فوائد جس کو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے۔ اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آدمی پڑھتا ہے، گناہ کا خیال آیا، فوراً اس کو پڑھا، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک اسے گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان فرما دے گا اور اسے گناہ سے محفوظ فرما لے گا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان اس درجے تک کے خیال پیدا کر دیتا ہے، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، اور گناہوں پر تمہیں ہمیشہ ابھارتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل میں اگر شک پیدا ہو رہا ہے تو اس شک کو نکال دینا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا ہے۔ مکے کے بڑے بڑے کافروں نے، بڑے بڑے مشرکوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کے سامنے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور کفار مشرکین کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض تھا، حالانکہ حقیقت میں تو وہ اللہ کے قرآن کو دل سے تو سچا مان چکے تھے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دکھ دینے کے لیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ میرے محبوب پر تم الزام لگاتے ہو، میرے محبوب پر تم تہمت لگاتے ہو کہ میرے محبوب نے یہ کلام تمہیں گھڑ کر یعنی اپنی مرضی سے پیش کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم بھی تو اچھا عربی جانتے ہو، تمہارے پاس بھی تو ایک بہترین زبان ہے، تم بھی اسی کی طرح کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی پیش کر دو۔ اور آگے اللہ نے چیلنج کر دیا، ایسا تم کر سکنے والے بولو نہیں ہو، نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا تو وہ دل سے مانتے تھے، لیکن قرآن کریم میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اصل بات چل رہی تھی قرآن پر ایمان لانے کی، کہ ایمان قرآن کریم پر ہمارا ہونا ضروری ہے، اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ جیسے ہم نے شیعوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ قرآن کریم میں بڑھوتری کر چکے ہیں کہ نہیں، وہ قرآن کریم اصلی ہمارے پاس جو ہے وہ اصلی قرآن کریم نہیں ہے بلکہ اس کو بدل دیا گیا ہے۔ ایسا ذرا بھی شک پیدا ہو جائے گا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ شک کا پیدا ہونا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ھدی للمتقین، رہبری ہے، رہنمائی ہے، ہدایت ہے، چلنے کا راستہ بتلایا ہے للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف اپنی زندگی میں رکھنے والوں کے لیے۔ ہر موڑ پر ہدایت موجود ہے، قرآن کریم میں ہماری پوری زندگی محفوظ ہے۔ زندگی کے ہر موڑ کو اگر سمجھنا ہے قرآن کریم کو سامنے رکھ لو، اور قرآن کریم کی تشریح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، اب متقی لوگ کون ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ مرنے کے بعد بولو زندہ ہونا، یہ غیب ہے، ہمیں معلوم تو نہیں ہے۔ موت آنی ہے، یہ ہمیں معلوم تو نہیں ہے لیکن ایمان و یقین ہے۔ قیامت ہمیں معلوم تو نہیں ہے لیکن یقین ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور آگے اللہ نے قرآن کریم میں
سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں سمجھا دیا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، ایمان پر پختگی چاہتے ہو، غیب کی باتوں پر مضبوط ایمان چاہتے ہو، ویقیمون الصلاۃ، اور میرے وہ بندے متقی بندے وہ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ نے انہیں مال دیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اگر زکوٰۃ لازم ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سن لو متقی لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم کو سچے دل سے اللہ کا کلام مانتے ہیں، اور قرآن کریم سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں تمام کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے انہیں خوشخبری سنا دی، اولئک، یہ صفات کو بیان کرنے کے بعد کہ غیب کی باتوں پر ایمان رکھنا، ہمیشہ نماز کا اہتمام کرنا، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ذمہ فرض نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہونا۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک، کتابوں پر ایمان، قرآن کریم پر ایمان، پہلے انبیاء کرام کو جو کتابیں ملی ہیں اس پر ایمان، اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ قرآن کریم میں فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو ان کے رب کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم پر سچا یقین نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بہت اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب مجھے بتلائیے تو صحیح ایمان کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ فرمایا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ ایمان کیا ہے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل سن لو، ایمان کی تفصیل یہ ہے، ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ اور آخرت کے دین اور فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ تم اللہ اور آخرت کے دین اور فرشتوں اور اللہ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت اور دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل حضرت جبریل علیہ السلام کو سنائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے محبوب جب میں ان باتوں پر ایمان لے آؤں، یعنی اللہ پر بھی ایمان لے آؤں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آؤں، فرشتوں پر بھی ایمان لے آؤں، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لے آؤں، نبیوں پر بھی ایمان لے آؤں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے آؤں، جنت پر ایمان لے آؤں، جہنم پر ایمان میں لے آؤں، حساب کتاب پر اور اعمال کے ترازو پر ایمان لے آؤں، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آؤں، تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ جبریل امین علیہ السلام ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں، تو حضرت نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جبریل، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کو سچا اللہ کا کلام ماننا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ہر کوئی مانتا تھا، چاہنے والا بھی سچا مانتا تھا اور دشمن بھی سچا مانتا تھا۔ اور صحابہ کرام کو قرآن کریم پر اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا اور صحابہ کو کتنا زبردست بھروسہ تھا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے ہیں، سامنے سے ایک یہودی آ رہا ہے اور یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدتمیزی کے ساتھ، برے سلوک کے ساتھ پکڑا اور کہا، محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے کہا کہ اے محمد، تو نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور میرے قرضے کو واپس کیوں نہیں کرتا ہے، میرے قرضے کو واپس کیوں نہیں لوٹاتا ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی حمایت کے لیے یہودیوں سے بھی قرضہ لینے کی ضرورت پیش آئی ہے، لیکن ہمارے آقا اپنے وعدے کے سچے تھے، جیسا وعدہ کرتے تھے فوراً پورا کر دیتے تھے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے، میں نے تیرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے۔ یہودی تو ہمارے نبی کو پریشان کرنے کے لیے، ہمارے نبی کو دکھی کرنے کے لیے برے سلوک کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ یہودی نے پکڑا ہے۔ بولو ہمارے نبی اپنی زبان سے غلط بولنے والے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں بولنے والے تھے۔ لوٹایا ہوگا تبھی تو کہا ہے کہ اللہ کے بندے، میں نے تیرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے۔ اب یہودی کہنے لگا، اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ یہودی کا مقصد تو صرف پریشان کرنا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دکھی کرنا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تنگ کرنا ہے۔ تو یہودی نے فوراً کہہ دیا محمد، اور مسلمان اپنے وعدے کا سچا ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جو اوپر کا مسلمان ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کی 3 علامتیں۔ نمبر 1، جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور پہلے کے لوگوں کے ایمان کا اندازہ کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے، یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہیں، ان کے کیے ہوئے وعدوں سے لگایا جاتا تھا۔ اگر وعدہ پورا کرنے والا ہے تو سمجھو کہ یہ اپنے ایمان میں پکا ہے، یہ اپنے ایمان میں مضبوط ہے۔ تو منافقی اوپر کے مسلمان کی 3 علامتیں ہیں۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، سب سے پہلے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، نمبر 2 وہ جھوٹ بولتا ہے، اور نمبر 3 وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اب یہودی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے میرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے تو گواہ کون ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ دور سے ایک صحابی نے یہودی کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا، ہمارے نبی کے ساتھ یہ برا سلوک کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب بولو صحابہ کرام تو دل و جان سے محبت کرنے والے کیسے برداشت کریں گے؟ حالانکہ صحابہ کی محبت، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، لیکن ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا دیدار کر لے، ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لے، صحابہ فرماتے بھوک کا بھی احساس ختم ہو جاتا تھا، تکلیفیں ہم بھول جاتے تھے۔ کوئی معمولی آدمی کے ساتھ جس کے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہو، ہم گنہگار بھی اگر دیکھیں کہ کسی نے برا سلوک اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو بولو ہمیں برداشت ہوتا ہے؟ نہیں برداشت ہوتا۔ یہ تو شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہودی نے جب یہ بات کہی کہ محمد بتا گواہ کون ہے، دور سے صحابی نے سن لیا کہ یہودی کہہ رہا ہے گواہ کون ہے۔ دور سے صحابی کہتے ہیں یہودی ٹھہر جا، یہودی ٹھہر جا، میرے محبوب کے ساتھ برا سلوک نہ کر، میں گواہ ہوں کہ میرے نبی نے تیرا قرضہ واپس لوٹا دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے نبی شریعت سکھلانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، جھوٹی گواہیوں کی ترغیب دینے کے لیے نہیں، جھوٹی گواہیوں کی تعلیم دینے کے لیے نہیں۔
آج میں نے صبح میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ پڑھنا شروع کیا کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والا ہے، تو اس میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ قیامت سے پہلے لوگ جھوٹی گواہیاں دینے لگیں گے، حالانکہ دیکھا نہیں ہوگا لیکن اپنے مطلب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جھوٹی گواہیاں پیش کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب ہمارے نبی کا چہرے کا رنگ بدل گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور صحابی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ کے بندے، جس وقت میں نے قرضہ واپس لوٹایا اس وقت تو تم میرے درمیان میں موجود بھی نہیں تھے، تم نے مجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تم نے گواہی کیسے پیش کر دی؟ اب صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو ایمان ہو تو کتنا زبردست ایمان۔ صحابی نے کیا کہا اللہ کے نبی، صحابی نے کیا کہا اللہ کے نبی، اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا، اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا کہ آپ نے اس یہودی کا قرضہ واپس کر دیا ہے تو میں گواہی دینے سے پہلے سوچتا۔ ہو سکتا ہے میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہو سکتا ہے مجھے دیکھنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہو سکتا ہے میرے دیکھنے میں کوئی کمی نکل آئی ہو، لیکن آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا ہے کہ میں نے قرضہ واپس لوٹا دیا ہے، میرا ایمان ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے بولو کوئی بات غلط نکل سکتی نہیں ہے۔ تو میرے پیارو، جب صحابہ کرام کے دل میں اس درجے کا یقین تھا اللہ کے نبی کی باتوں پر، اللہ کے قرآن کی باتوں پر، تو بولو ان کی زندگیاں بدلی تھی کہ نہیں بدلی تھی؟ ان کو ہدایت ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ تو قرآن کریم کا سب سے پہلا حق بولو کیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لانا۔ دوسرا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا۔ چوتھا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، اور پانچواں حق ہے قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا۔ باقی باتیں رہ گئی، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم سے سچا عشق نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم ہماری زندگی کا مقصد بن جائے، ہماری زندگی کا ہر وقت کا یہ قرآن کریم ہماری زندگی میں ہر وقت سامنے رہنا چاہیے۔ اب ایک بہترین عمل چھوٹا سا آپ کو مختصر سا بتلا دیتا ہوں، اور اس عمل کی برکت سے حدیث شریف میں لکھا ہے، بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، ایک شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فقر و فاقہ اور اپنی رزق کی تنگی کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی فقر و فاقہ نے بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، روزی کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، حلال کمائی کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عمل بتلایا ہے، اور اس عمل کو کرنے کی برکت سے انعام کیا ملے گا ذرا سنو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابی نے جب یہ عمل کرنا شروع کر دیا، ہمارے نبی نے ایک مختصر سا عمل بتلایا، تو صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اتنا مالدار بنا دیا کہ اللہ رب العالمین نے روزی کے دروازے مجھ پر ایسے کھولے کہ میں اپنے مال سے خود بھی فائدہ حاصل کرتا تھا، میرے مال سے میرے رشتہ دار فائدہ حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے مال سے میرے پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا۔ کون سا عمل ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کریں گے انشاءاللہ، آج سے بھولیں گے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی مشکل کام ہے؟ اور حدیث شریف میں لکھا ہے گھر میں کوئی ہو یا گھر میں کوئی نہ ہو، بند گھر میں اگر ہم داخل ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، تب بھی گھر میں انٹر ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ جو سلام کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں بولو گھر میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرو، جب بھی تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سلام بھیجو، یعنی ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو کوئی مشکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا؟ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوئے درود شریف پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صرف ایک مرتبہ پڑھ لو، گھر میں داخل ہو جاؤ تو کتنے کام کرنے کو کہا؟ بس یہی، پہلا کام سلام، دوسرا کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا، اور تیسرا کام قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرنا۔ صحابی کا بیان ہے کہ میں نے میرے محبوب نے جب یہ عمل بتلایا اور میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا، اللہ رب العالمین نے رزق کی بارش فرما دی، رزق کے دروازے بہت زیادہ کھول دیے، یہاں تک کہ میرے مال سے میرے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچنے لگا اور میرے مال سے میرے پڑوسیوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ